السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبات یہ بتایا جا چکا کہ حج کی ابتدا کس طرح اور کس غرض کے لیے کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا جا چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں اسلامی تحریک کا مرکز بنانے کے لیے اور بنایا تھا، اور یہاں اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا کہ آپ کے بعد اس اسلامی تحریک کا کام جاری رہ سکے۔ حاضرین، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کب تک اس دین پر قائم رہے جس پر ان کے باپ نے ان کو چھوڑا تھا۔ بہرحال چند صدیوں میں لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیم بھول گئے، اور رفتہ رفتہ وہ ساری گمراہیاں جو دوسرے جاہل قوموں میں تھیں ان میں بھی در آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے توحید کے لیے جو جافشانی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیا کیا آزمائشیں ہوئیں، کن کن مصیبتوں سے نکال کر اسلام جیسا مذہب اور دین اور خدا پرستی جیسی اور وحدت جیسا ایک انمول چیز دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر وہی جہاں شروع ہوا تھا وہیں پہنچ گیا۔ دعوت و تبلیغ کا مرکز جیسا کہ بنایا گیا، اسی کعبے کو جس میں اللہ کی وحدت کے گن گائے جاتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوششوں سے اس کو ایک شکل دی گئی اور اس کو توحید کا مرکز بنایا گیا اور ایک اللہ کی عبادت کی گئی۔ پھر وہی کعبہ جہاں سینکڑوں بت رکھ دیے گئے۔ غضب یہ کہ خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی مورتی بنا دی گئی کہ جنہوں نے توحید کے لیے، ایک اللہ کے لیے پوری زندگی لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت بنا کر کے اس میں ڈال دیا تاکہ اس کی پوجا ہوتا رہے۔ ویسے ہی منوعاً جیسے دوسرے اقوام میں بالخصوص یہ اس خطے میں بھی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ وہ سارا جب ایک تھا، اتنے بڑے رقبہ پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناانصافی کرتا ہے کہ کوئی نبی نہیں بھیجا؟ اس خطے میں بھی کوئی نہ کوئی نبی آیا۔ قرآن میں صرف 25 سے 35 انبیاء کا ذکر ہے، احادیث میں 1,24,000 کا ذکر ہے۔ تو کیا اس خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا کوئی سامان پیدا نہیں کیا؟ ضرور کیا۔ یہ جو آج جن کے بت بنا بیٹھے ہیں دیگر ناموں سے، ہو سکتا ہے، قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہو سکتا ہے یہ وہ اللہ کے دوت ہوں، پیغمبر ہوں، جن کی بگڑی ہوئی شکلوں نے، جنہوں نے ان کے مذہبی کتابوں کو پڑھی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے یہاں بھی بت پرستی کا کوئی وجود نہیں، ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس کی سنی جائے اور جس کو سنایا جائے۔ ایک ہی وحدہ لا شریک کا کنسپٹ تمام مذاہب میں ہے،
دیکھتے ہی دیکھتے ویدات پڑھ لیجیے اور دوسرے مذہبی کتابیں، کہیں پہ دوسرے معبود کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک سے ایک بت بنائے گئے ہاں، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کر کے کعبے میں رکھ دیا تھا، من وعن ویسا ہوا۔ حاضرین، بت اور مورتی پوجا کو واضح تعلیم نہیں ملتا ہاں، جہالت کے زور کی وجہ سے ہاں یہ اتنا بڑھاوا ہوا کہ یہ سب کاروبار شروع ہو گیا۔ خاندان بت لوگوں کا یہ احوال تھا اس وقت، جب وہ گھر سے نکلتے ان کا اپنا خاندانی بت نہیں ملتا، وہی اس وقت کا دور، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کا دور، جب گھر سے نکلتے کوئی معبود ان کا خاندانی کوئی بت نہیں ملتا تو سڑک پہ چلتے راہ میں اگر کوئی بہت چکنا سا پتھر ملتا اسی کو اپنا معبود بنا لیتے، اسی کو پوج لیتے۔ حد تو یہ تھی کہ جب کوئی پتھر نہیں ملتا ہے تو اینٹ مٹی کو گوندھ کر ایک شکل بنا لیتے، بکری کا دودھ چھڑکتے اور ان کا خدا بن جاتا۔ یہ احوال وہ ہو چکے تھے ہاں۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جن جافشانی سے اس مقصد کے لیے حج کا طریقہ ایجاد کیا تھا، اسی جگہ کو پھر وہی کام کے لیے وقف کر دیا گیا۔ حج جو پہلے بھی تھی، بگڑتے بگڑتے حج ایک تماشا بن گیا تھا۔ سال میں ایک بار شورا کا مقابلہ اور دنگل لگا کرتا تھا، تمام قرب و جوار سے شاعر پوئٹ آتے تھے، اپنی اپنی شاعری کرتے، اور وہ شاعری جو اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی بڑکپن کے بارے میں ہیں وہ کرتے، اور دوسرے کو چھوٹا دکھانے کے لیے بس یہی تھا ان کا حج۔ جھوٹی سخاوت کا یہ حال تھا کہ اونٹ پہ اونٹ ذبح کیے جا رہے ہیں، خوب شراب و کباب کی محفلیں ہیں، ناچ گانے ہیں، زنا ہے، اور ہر طرح کے سامان وہاں پہ وہ ہونے لگے۔ قربانی کا تصور یہ تھا کہ قربانی تو کرتے تھے لیکن قربانی کے خون کو کعبے کی دیواروں سے لگا دیتے تھے، اور حرام جو مہینہ ہے جس میں جنگ و جدال نہیں، اس کو اپنے من سے بدل دیا کرتے تھے۔ یہ اب ذی الحجہ کا مہینہ نہیں یا محرم کا مہینہ نہیں، یہ دوسرے مہینے میں شفٹ کر دیتے تھے اس کو، اور اپنے خود ساختہ پابندیاں یہ بنا رکھی تھی کہ کوئی شخص اگر اس دیار کی زیارت کرے گا تو زیادہ سفر نہیں لے گا، وہاں بھیک مانگ کر کے وہ اپنا وہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیں۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی، اور یہ حال کم و بیش 2000 سال تک رہا ہاں۔ اس طویل مدت میں کوئی نبی عرب کے خطے میں نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کہ پروردگار تو ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق کردار درست کرے، تو بڑی قوت والا اور بڑا حکیم ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پھر ایک ایسا انسان کامل اٹھا جس کا نام محمد بن عبداللہ تھا۔ من وعن، پھر وہی آزمائشوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا۔ جب آپ نے بطحا کی سرزمین سے وادی سے کہا کہ لوگو میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لوگو کیا میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس طرف سے تمہارے طرف ایک لشکر آ رہا ہے تو تم پر یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، میرا یہ تجربہ ہے کہ آج تک آپ نے کوئی جھوٹی بات نہیں کی، لہذا ہم یقین کریں۔ نے کہا کہ ہاں ویسی ہی ہے، قیامت کا ذکر کہ دیکھ لو، سمجھ لو کہ آؤ ایک اللہ کی طرف جو سچا ہے، جو ہر طرح کی بھلائی کا مرکز اور وہ ہے۔ تو لوگوں نے آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار تو کیا ہی، جھٹلایا ہی، کہا کہ تم نے اسی
بات کے لیے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ اور اس کے بعد جو آزمائشیں ہوئی وہ طائف کا وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں تو ڈالا ہی گیا اور بیٹے کی قربانی مانگی ہی گئی، باپ نے اور خیش و اقارب نے، بستی والوں نے، گاؤں والوں نے، ملک والے، حتیٰ کہ بادشاہ نے آپ کی جان کے دشمن بنے، حتیٰ کہ آگ میں پھینک دیا بن مان۔ ویسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا نعرہ بلند کیا تو ویسے ہی جیسے ستایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں بار جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں رسی ڈال کر کے گلا گھونٹ کر کے مارنے کی کوشش کی گئی، زہر دے کر کے مارنے کی کوشش کی گئی، اور نہ جانے کن کن مصیبتوں سے جب طائف کے لیے گئے کہ یہاں مکہ کے لوگ نہیں سنتے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے اوباشوں کو لوگوں نے آپ کے پیچھے پڑا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی آزمائشیں، تمام انبیاء کی پریشانیاں ایک پلے میں رکھ دی جائے اور میری پریشانیاں طائف کی وہ بھیانک شام ایک میں، تو میرا پلڑا چھک جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے آزمائشوں کے بعد یہ گوہر نایاب جسے اسلام کہا جاتا ہے، جو دینی طریقہ کہا جاتا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے۔ کتنی جنگیں ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، تبوک ہوئی، خندق ہوئی، سب کس لیے؟ تاکہ ہم تک دین اسلام صحیح طور پہ پہنچ سکے، لیکن ہم اس کی قدر شاید نہیں جانتے کہ بس لگتا ہے کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے اور بس یہی ہمارا ہے۔ حاضرین، جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، وہ دعا کا وقت قریب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کامل پیدا کیا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام جب مکمل کر لیا 21 یا 23 سال کی مدت میں، تو وہی مژدہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنایا تھا کہ لوگوں آؤ اس جانب اور اللہ کے گھر کا طواف کرو، زیارت کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کہا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ کوئی اس گھر کے آنے کی قدرت رکھتا ہے وہ حج کے لیے آئے، پھر جو کوئی کفر کرے یعنی قدرت رکھنے کے باوجود وہاں تک نہیں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ بت پرستی کا خاتمہ ہوا، شاعری کی دنگل ختم ہوئی، نمائشی فیاضی جس میں شراب و کباب کی محفلیں، ایک نہیں درجنوں اونٹ اور گائے قربان کر کے لوگوں کو اپنی فیاضی کے لیے، کہ اپنا بڑکپن کے لیے کہا کہ کھلائے، کہ ہمارا جھنڈا اوپر رہے کہ میں اتنا کھلاتا تھا، میں اتنا یہ کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بانٹ دی۔ پھر برہنہ طواف کرتے تھے کہ انسان جب پیدا ہوا تو وہ تھا، تو لہذا ہم اسی طرح وہ کریں گے، برہنہ طواف کی پابندی لگائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ذبح کیا ہوا خون جو کعبہ کی دیواروں سے وہ کر دیتے تھے اس کو روکا گیا۔ اور پھر یہ جو آج کی ہوئیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایجاد کی، وہی صفا مروہ، وہی زیارت، وہی ترانہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور کہا کہ اے نبی کہیے کہ کسی نے اللہ کے سوا بیت حرام کیا جو اپنے بندوں میں سے ہے اور زاد رات وہ خواہ وہ کچھ بھی ہو کر کے مرے، یہود بر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی آپ کو قدرت دے رکھی ہے، زیادہ سفر ہے، سواری ہے اور نہیں جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے رہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو شخص، اور اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قدرت رکھتے ہوئے کعبہ کو نہ جائے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پہ جزیہ لگا دوں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ تو وہ حج کا جو پیغام تھا پچھلے خطبات میں بتایا جا چکا، وہ حج کا پیغام تھا کہ ایک عالمگیر دعوت و تحریک کا مرکز
جہاں یکسانیت ہو، مساوات ہو، برابری ہو، ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز کے ساتھ، ایک ہی جگہ، ایک ہی طواف، ایک ہی صفا مروہ، کوئی بھی شخص کسی بھی خطے کا پہنچے وہی وہ کرنا ہے۔ وہ وحدت کا، وہ یگانت کا، وہ مساوات کا، یونٹی کا ایک اتنا بڑا سمبل جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہاں سے جائے اور انسان اس مساوات کو سیکھ کر کے جہاں جہاں جائے اس پہ عمل پیرا ہوتا رہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔